بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں غلام حیدر، مسلم اسکالر ڈی ایچ کا کریٹر۔ آج مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہترین موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ اللہ کی توحید کے لیے انہوں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ آج سماعت فرمائیں مولانا قاری محمد حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک موضوع حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن کریم کی ان آیات میں جو سورہ صافات کی چند آیات ہیں، جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ایک بہت عظیم واقعے کو ذکر فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام ایسی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، اتنے بڑے مرتبے کے مالک ہوتے ہیں، ان کے واقعات اللہ پاک نے قرآن کریم میں نازل فرما دیے۔ منشا اور اللہ جل شانہ کا مقصد اور غرض سامنے ہے کہ قیامت تک کے آنے والی انسانیت کو یہ بتانا ہے کہ آؤ، بھلائی کا راستہ یہ ہے جس پر میرے پیغمبر چلے، میرے نبی چلے، میرے رسول چلے، میرے ماننے والے چلے۔ کامیابی چاہتے ہو تو اس راستے پہ چلو، برباد ہو کے مرنا چاہتے ہو تو وہ تمہارے سامنے شیطان کا راستہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ہی ذکر تو اللہ پاک نے ان آیات میں فرمایا۔ آج اپنی منشا کے خلاف، اپنے مزاج کے خلاف ہم کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں، کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں جس میں ہمارا مفاد نہ ہو۔ آج مجھے اور آپ اور سارے جہان کے لوگوں کو مکر چاہیے، آج ٹھگی چاہیے، فریب چاہیے۔ آج ان لوگوں کی کوئی قیمت نہیں۔ بڑی عجیب بات کہی کسی نے، کہتا ہے کہ منزلیں ان کو ملی جن کا طریقہ ہو فریب، منزلیں ان کو ملی جن کا طریقہ ہو فریب، ہم نے تو جرم صداقت کی سزا پائی ہے۔ لوگوں کی گنگاؤ نام لے لے کر زندہ باد مرد آباد کرو، لاکھوں روپیہ حاضر ہے۔ اللہ جل شانہ کی تعریف کو چھوڑ کر، محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف چھوڑ کر لیڈروں کی تعریف کرو، افسروں کی تعریف کرو، سخیوں کی تعریف کرو، حاجیوں کی تعریف کرو، بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑے نوٹ دیتے ہیں۔ اللہ کی توحید کا پیغام سناؤ، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کے ترانے گاؤ، مصیبت اٹھاؤ، پریشانیاں اٹھاؤ، روٹی کا صحیح انتظام نہیں ہوگا۔ اللہ پاک جل شانہ نے فیصلہ فرما دیا، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، وہ لوگ جو مجھ پر یقین نہیں رکھتے، میری ذات پر جن کا یقین نہیں، میری قدرت پہ جس کا یقین نہیں، میری صفات پہ جس کا یقین نہیں، میرے اختیار پہ جس کا یقین نہیں، جو میرے عرش کو نہیں مانتا، میرے سورج چاند ستاروں کو نہیں مانتا، میری تخلیق کو نہیں مانتا، ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ فرمایا، او میرے بندے، تیری چھوٹی سی کھوپڑی ہے، تو ایک مچھر کی مار نہیں جل سکتا، میں خدا کا مقابلے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ میرا قرآن سنائے تجھے مزہ نہیں آتا، میرا قرآن کوئی بتائے تیرا جی نہیں لگتا، میرا قرآن پڑھنے میں تجھے لطف نہیں آتا، تجھے کیف نہیں آتا، تجھے سرور نہیں آتا، میرے قرآن میں نشہ تجھے نہ آیا، تجھے لذت نہ آئی، فرحت نہ آئی۔ میری توحید بیان کرو، اندر سے دل کڑتا ہے، بڑا وہابی ہے، کھری کھری باتیں کیوں کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ
وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ. قرآن سناؤ منہ اچھا نہیں ہوتا، کھٹا کھٹا منہ رہتا ہے، اچھی بات منہ سے نہیں نکلتی. قرآن کا فیصلہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. بکواس کرو، گپ لگاؤ، جھوٹ بولو، فلانا آدمی قبر سے نکل آیا، اس نے یوں کر دیا، اس نے یوں کر دیا، پھر نوٹوں کا ڈھیر دیکھو، سارے لوگ خوش ہیں، مرید بڑے ہیں، چاروں طرف کے مرد عورت بڑے راضی. قرآن کہتا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. جوں شرک کی باتیں کرو گے لوگ بڑے راضی ہوں گے، دولت بڑی آئے گی، اموال بڑا آئے گا، چھوٹے بڑے بڑے آئیں گے، بڑے بڑے افسر آنے شروع ہو جائیں گے، وزراء سفراء پوجا پاٹ کے لیے آئیں گے، بڑی بڑی بیگمات پوجا پاٹ کے لیے آئیں گی. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. بڑے خوش ہوں گے. آہا سبحان اللہ. دیکھا آج جب اللہ کے قرآن نے فیصلہ کر دیا، پھر اللہ کی توحید بیان کرنے والے کو دنیا میں کیسے چین آئے گا، کیسے سکون آئے گا اسے. دائیں بائیں چاروں پاسے کی مخالفت برداشت کرنی پڑے گی. جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا باپ بت پرست نہیں، بت گر ہے، پتھروں کے خدا بناتا ہے، اور خدا بنا بنا کر ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ ٹوکری میں ڈال کر رکھ کے کہتا ہے بیٹا جا خداؤں کو بیچ کے آ. جب اس کا دروازہ کسی نے چھوڑا مت یوں ہی ماری جاتی ہے. وہ بھی بڑا بے نیاز ہے جو اس کا دروازہ چھوڑ کر پرے کو ہٹتا ہے نا، پھر اس سے قبروں کی مٹی چٹواتا ہے، درختوں کی مٹی چٹواتا ہے، پھر لوگوں کی پیشاب کی ہوئی جگہ چٹوا دیتا ہے. تجھے میرا قرآن پسند نہیں، میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان پسند نہیں. جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پہ سوار ہے. تیری سواری پہ یار سواری کرے گا، رشتہ دار سواری کرے گا، عزیز سواری کرے گا، تیرے خاندان کا، قبیلے کا، برادری کا، تیرا کوئی ملنے چاہنے والا تیری سواری پہ سواری کرے گا. خدا کی قسم معاذ تیرے قدموں سے اڑی ہوئی، تیری جوتیوں سے اڑی ہوئی خاک پہ قربان ہو جاؤں. تجھے سواری کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مل گئی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پہ سوار ہے، پچھلی طرف بیٹھا ہے. آواز آئی یا معاذ، تجھے کیا معلوم ہے؟ اس آواز کی قیمت عرش والے سے جا کے پوچھ، اس آواز کی قیمت ابو بکر سے جا کے پوچھ، اس آواز کی قیمت فاروق اعظم سے پوچھ، عثمان ذی النورین سے پوچھ، علی مرتضیٰ، تمام صحابہ کرام سے پوچھ کیا. جس کا نام لے کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نے آواز لگا دی، وہ کہتے ہیں یہ سارا جہان میں تو کامیاب ہو گیا. آواز آئی یا معاذ، عرض کر دیا لبیک و سعدیک، میرے آقا میں حاضر ہوں، میں قریب ہی بیٹھا ہوں، آقا کی خدمت میں حاضر ہوں، دور کوئی نہیں.
थोड़ी सी देर के बाद फिर आवाज आई, या माज, अर्ज किया लब्बैक व सादैक। 3 दफा आवाज देने का मतलब यह है, माज बिल्कुल मेरी तरफ ध्यान कर ले, मेरी तरफ तवज्जो कर, मेरी तरफ ख्याल कर, मेरी तरफ अपने दिल का ध्यान कर दे। बड़ी ऊंची बात कहने लगा हूं, बड़ी ऊंची बात बताने लगा हूं, बड़ी शान वाली बात बताने लगा हूं। 3 मरतबा आवाज देने के बाद फरमाया, माज ला तुशरिक बिल्लाह, मेरे महाज पल्ले बांध लेना, मेरी ये बात दिल की तख्ती पे लिख लेना, सारी जिंदगी में कभी अल्लाह की जात में, उसकी सफात में, उसके मामलात में, खुदा की खुदाई में कभी शिरक ना करना। बात अगर यही खत्म हो जाती तो मेरा तेरा भी काम चल जाता। हम सारे जान में शिरक करते हैं, मजबूरी हो गई जी, क्या करें, परेशानी में कर बैठा, दुखों में कर बैठा, बेहोशी में कर बैठा, तंग आकर कर बैठा, इतनी परेशानी आई, मैं शिरक ना करता तो मैं क्या करता। क्या हो गया मैंने जाकर कब्र को सजदा कर दिया, क्या हो गया मैंने जाकर कब्र की मिट्टी चाट ली, क्या हो गया मैंने किसी नंगे को जाके सजदा कर दिया, मजबूर था मैं। तवज्जो करो, मेरी बात नहीं, किसी मौलवी मुल्ला की बात नहीं, किसी लीडर की बात नहीं, खुदा की कसम इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है। सारी मजबूरियां उड़ा दी, सारी तंगियां खत्म कर दी, वरना यहां बात खत्म हो जाती, माद शिरक ना करना। अच्छा जी नहीं करेंगे। इरशाद फरमाया, माद इन कुतिलता चाहे तुझे कत्ल कर दिया जाए, चाहे तेरा टोटा टोटा कर दिया जाए, इन कुतिलता चाहे तेरी बोटियां उड़ा दी जाए, चाहे तेरी जान का कीमा बना दिया जाए, तेरे 100 टुकड़े बना दिए जाए, इन कुतिलता चाहे तुझे कत्ल होना पड़े, और रिक्ता आग में जलना पड़े, जल जाना, शिरक ना करना। पहले 3 दफा आवाज दी। कोई ये बात तो नहीं थी कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ख्याल हो कि साथ माद सुन नहीं रहा, बिल्कुल सवारी पे साथ तो बैठा था। पहले उसकी ताकीद समझाई, उसकी अजमत समझाई कि मैं जो बात कहने लगा हूं बड़ी ऊंची है, क़यामत तक के लिए जो ये बात करेगा लोगों के हाथों से पत्थर खाएगा, जूते खाएगा। कब्रों में चले जाने के बाद भी जान नहीं छूटेगी, फिर भी लोग इतराज करते रहेंगे। और इतनी बड़ी ताकीद फरमाने के बाद फिर हजरत मुआज को मसला बता दिया, और फिर उसकी मजबूरी का खाता जो हमने निकालना था उसकी जड़ें उखेड़ दी, उसकी जड़ें उखाड़ कर फेंक दी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। चाहे तुझे जला दिया जाए, चाहे तुझे बर्बाद कर दिया जाए, कीमा बनना पड़े बन जाना, माद शिरक के करीब ना जाना। क्यों? फरमाया, इन्ना शिरक लजुल्मुन अज़ीम, शिरक बड़ा जुल्म है, इससे बड़ा इस जहान में जुल्म कोई नहीं, इससे बड़ा जुर्म कोई नहीं, इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं, इससे बड़ी खता कोई नहीं, इससे बड़ा स्याहकार रूसिया कोई नहीं। बल्कि यहां तक फरमाया, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। जिस गुनाह को चाहूंगा माफ कर दूंगा, जिस खता को चाहूंगा माफ कर दूंगा, लेकिन मैं पहले से ऐलान करता हूं शिर्क को मैं हरगिज़ माफ नहीं करूंगा। अल्लाह फरमाते हैं, मेरी इज्जत को ठेस लगती है, मेरी वहदानियत को ठेस लगती है
جب تو کسی کے سامنے جا کر اولاد مانگتا ہے، مال مانگتا ہے، افسری اور تخت مانگتا ہے، ملازمت مانگتا ہے، تو پہلے یہ تو سوچ لے کہ جس سے تو مانگ رہا ہے وہ بھی مرنے والا ہے کہ نہیں۔ اور شرک کرنے والے کی اتنی بڑی عقل ماری جاتی ہے، اس کو پتا ہے کہ فلاں بزرگ کو مرے ہوئے بھی 1000 سال گزر گئے، فوت ہوئے کو بھی 1000 سال گزر گئے، لیکن وہ اب بھی مانگ رہا ہے اس سے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا والد ابا اسی بیماری میں گرفتار تھا اور پیسے بنایا کرتا تھا خوب۔ آج بھی پیسے بنانے کا بڑا بہترین ذریعہ ہے، کہیں جھنڈا لگا کے بیٹھ جاؤ، شام تک 1500 تو کہیں گیا ہی نہیں نا۔ چور، اچکا، لچا، بدماش جو پاس سے گزرے گا یوں نظر پڑے گی نا، کار واپس کرو، کار واپس کرو، گاڑی واپس کرو، او ہو خانقاہ پیچھے رہ گئی ہے۔ پروردگار عالم نے ابراہیم علیہ السلام کی ایسے گھرانے میں پیدائش فرمائی جو شرک کی لعنت میں گرفتار تھا، پتھروں کے خدا بنا بنا کر کے خود بیچا کرتا تھا، خوب پیسے بناتا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے بالکل بچپنا تھا، بادشاہ کے یہاں لے کر کے گیا ابراہیم علیہ السلام کا والد ابا، بادشاہ نے گود میں بٹھا لیا، تھوڑا تھوڑا بولنا بچہ سیکھنے لگا تھا، انعام ملا کرتا تھا ایسا کام کرنے پہ۔ بادشاہ کہنے لگا بیٹا مجھے خدا کہو، باپ نے بھی کہا کہ خدا کہو، اب باپ تو مر رہا ہے نا پیسوں کے لیے، کہ بادشاہ کو یہ خدا کہہ دے گا میرا بچہ، وہ خوش ہو کر مجھے ضرور کچھ نہ کچھ دے گا۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، ابراہیم علیہ السلام کی نظر پڑی شام ہوئی ستارے پہ، یوں دیکھ کر معصوم چھوٹا سا بچہ کہنے لگا شاید یہ خدا ہو۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، ستارے گم ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا یہ بھی خدا نہیں۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي، ابراہیم علیہ السلام کی نظر چاند پہ پڑی جس نے سارے جہان کو منور کر دیا، جس کی تابانی، جس کی درخشانی، جس کی چمک، جس کی دھمک نے پورے عالم کو منور کر دیا، سارے جہان کو زیبائش بخشی، سارے جہان کو زینت بخشی، اجالوں کو دور کر دیا، ظلمات کے بادل چھٹ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرما دیا شاید یہ خدا ہو، لیکن فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، جب وہ بھی چاند بھی غروب ہوتا دیکھا، ختم ہوتا دیکھا، فوراً خلیل نے کہہ دیا یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، سورج پہ نگاہ پڑی جس نے سارے جہان کو کاروبار کے لیے چاندنا بخشا، نورانیت بخشی، اجالا دیا، دھوپ عطا کی، حرارت عطا فرمائی، پوری دنیا کا کام و کاج چلتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے بالکل معصوم بچہ ہے، ابھی بچہ بولنے لگا ہے، فرمایا ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ شاید میرا رب ہو چونکہ یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی غائب ہو گیا، وہ بھی سورج غروب ہوا، حاجیوں، نمازیوں، مسلمانوں، شام کو سورج چھپتے وقت یہ کہہ کے جاتا ہے او خدا کے سوا غیروں کو سجدہ کرنے والوں
تیری تو ہستی 2 مرلے میں، تیری ہستی 5 مرلے کی، تیری ہستی 10 مرلے کی، تیری ہستی 1 کنال کی، تیری ہستی 1 ایکڑ کی، تیری ہستی 1-2 مربع کی، تیری ہستی ڈی سی اور کمشنر کی، تیری ہستی گورنر اور بادشاہ کی، اور میری ہستی یہ ہے کہ سارے جہان کو میں نے منور کیا، پر دیکھو تمہاری آنکھوں کے سامنے میں بھی ڈوب رہا ہوں، میں بھی ختم ہو رہا ہوں، اور میں تمہیں سبق دے کے جا رہا ہوں، خدا کے سوا اور کسی کو بقا نہیں، سارا جہان فانی ہے۔ کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کو بقا ہو، اور سورج یہ ثابت کرتا ہے اپنی مرضی سے میں نکلتا نہیں، اپنی مرضی سے چھپتا نہیں، میری ساری چابی، میری ساری گارنٹی، میرا سارا نظام میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، مجھ پر کسی اور کی قدرت کار فرمائے، ستاروں پہ اس کی حکمرانی، رات دن پہ اس کی حکمرانی، چاند سورج پہ اس کی حکمرانی، فرشتوں، دریاؤں، سمندروں، بارشوں، موسموں پہ اس کی حکمرانی، ایک تو ہی اس کے قابو نہیں آتا، اور ہستی تیری اتنی ہے ذرا پیٹ میں ہوا رک جائے، ہائے مر گیا، ہائے مر گیا، ہائے مر گیا، ہوا رک جائے تو مرتا ہے، پیشاب رک جائے تو مرتا ہے، نیند نہ آئے تو مرتا ہے، بھوک نہ لگے تو مرتا ہے۔ صاف انکار کر کے آ گیا بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ کی جھولی میں سے اٹھا کر لے آئے کہ بھئی یہ تو کچھ اور ہی باتیں کرتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا بت بناتا ہے، پتھروں کے خدا بناتا ہے، بڑے چیکلے چیکلے بناتا ہے، بڑے صاف ستھرے بناتا ہے، جیسے تمہارے یہاں گڈی ہوتی ہے، گڈیاں ہوتی ہے، ایسے ایسے بنا کر ٹوکرے میں رکھ دیتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بازار جاتے ہیں، گلیوں میں محلے میں جاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں لے لو خدا پر ہیں جھوٹے، اور سے کہتی ہیں واہ بھائی واہ، جب ہیں جھوٹے تو ہم کیوں لے لیں؟ بازی عورتیں بڑی چلاک ہوتی ہیں ہمیشہ سے، انہوں نے کہا وے کاکا پرسوں جرا تو خدا دے گیا سی نا، ان دی لت بنی گئی ہے، ذرا خدا بدلا تو لے، تیرے کول تو ڈھیر ہے خدا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی یہ بدلوا دے ہمیں، اس کا ناک ٹوٹ گیا بچوں نے توڑ دیا، اس کا کان ٹوٹ گیا اس کو بدلا دے۔ اب شان پیغمبری الگ ہی ہوتی ہے نا، ابراہیم علیہ السلام وہ صحیح سالم بتوں کو تو ٹوکرے میں رکھ کر سر پہ لیے پھرتے ہیں، اور وہ جو بدلے ہوئے ہیں نا لنگڑے للے کوجھے منڈے، ان کے گلے میں رسی ڈال کر نیچے نیچے پیچھے پیچھے گھسیٹ رہے ہیں ان کو۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بیمار ہیں، ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں، ان کا رستہ نیچے نیچے ٹھیک ہے۔ باپ کہتا ہے تو جتنے خدا لے کے جاتا سارے واپس لے آتا ہے، ایسا کیا ہو گیا خداؤں کے خریدار سارے مر گئے، کوئی نہیں رہا، کہاں گئے وہ لینے والے؟ مارکیٹ بالکل ڈاؤن ہوگی خداؤں کی، کوئی لیتا ہی نہیں۔ اذکر فی الکتاب ابراہیم، میرے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس کتاب مقدس میں میرے اس خلیل کا، اس سچے نبی کا، اس سچے پیغمبر کا، اس دکھ اٹھانے والے نبی کا اپنے قرآن میں ذکر خیر فرماؤ۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی کس طرح تعریف فرمائی؟ فرمایا انہ کان صدیقا نبیا، وہ میرا بڑا سچا نبی تھا، وعدے کا سچا، مزاج کا سچا، دل کا سچا، زبان کا سچا۔ انہ کان صدیقا نبیا، وہ بڑا سچا نبی تھا، بڑا برگزیدہ نبی تھا، بڑا میرا ماننے والا تھا۔ ہم نے مولویوں نے تمہیں جان کر قرآن سنانا چھوڑ دیا، تم نے سننا چھوڑ دیا، ہم نے سنانا چھوڑ دیا، ورنہ قرآن کریم کا ربط ہے، اس کا سیاق و سباق ہے، اس کا آگے پیچھے جوڑ ہے۔
ذرا توجہ کرو. ادھر فرمایا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کا اپنی کتاب قرآن میں ذکر کرو اور وہ میرا بڑا سچا نبی تھا. اور آگے جو بات ہے نا وہ جوڑی کوئی نہیں, بظاہر ربط کوئی نہیں, سیاق و سباق کوئی نہیں. پچھلی آیتوں سے اگلی آیتوں کا بظاہر جوڑ نظر نہیں آتا, سمجھ میں نہیں آتا. سچا نبی تھا. اور آگے اس قال علی ابی ہی, انہوں نے جب اپنے ابا کو کہا, بھلا یہ کیا بات ہے بھائی, نبی سچا تھا, چلو ٹھیک ہے نبی سچا تھا. انہوں نے جب اپنے باپ سے یوں کہا, اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ نکلا اللہ جل شانہ کو اپنی توحید کی بات اتنی پیاری ہے, اتنی پیاری ہے. خدا جانے باپ بیٹے میں کتنی گفتگو ہوئی ہوں گی, کتنی بات چیت چلی ہوں گی, کتنے قصے کہانی باپ بیٹے کے درمیان ہوئے ہوں گے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ کی توحید کے بارے میں بات کی, اللہ نے اس بات کو قرآن میں نقل کر دیا. فرمایا اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. او میرے ابا, او میرے پدر, او میرے فادر, او میرے باپ, میری ایک بات سن لے. اذ قال لأبيه, کتنا پیارا انداز اختیار کیا خلیل اللہ نے. میرے ابا جان, میرے ابا, میرے ابو اور میرے سائیں اور میرے باپ, یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر, تو ان بتوں کی پوجا کیوں کرتا ہے, ان پتھروں کے خدا کیوں بناتا ہے؟ تو بھی جانتا ہے نہ یہ دیکھتے ہیں, نہ یہ سنتے ہیں, نہ یہ چلتے ہیں. ولا یغنی عنک شیئا, تم بھی جانتے میرے ابا یہ نفع نقصان کے مالک نہیں. اگر یہ مالک ہوتے, جب پتھر پہ کلاڑا بجایا, جب پتھر پہ چھرے چلائے, جب رندا مار مار کر اس کو صاف کیا, یہ رو کے کہتا او مجھے کیوں مارتا, میں تو تیرا خدا ہوں. اسے کوئی پتہ نہیں, مورتی ہے. ایک اور دوسرے مقام پہ بات صاف کر دی, فرمایا اذ قال لأبی, آگے پھر یا ابت انی قد جاءنی من العلم, ابا جان مجھے اللہ نے علم دیا ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہے. میری بات مان جا, سمجھ جا میری بات کو. یا ابت لم تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. شیطان کی پیروی نہ کر. اب اچھی بات تو کڑوی لگتی ہے, خصوصاً جب کسی کے کاروبار پہ دھکا پڑتا ہے نا, پھر تو آگ لگ جاتی ہے. جب کسی کی روزی پہ اثر پڑتا ہے پھر وہ تڑپتا ہے, پھر روتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اب آگر کا تھا کاروبار, خدا بیچنا, کہنے لگا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم, او ابراہیم تیرا پتہ چل گیا, تو میرا بیٹا نہیں, تو میرا اہل نہیں, تو میرا نہیں ہے. لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. یاد رکھے اگر یہ بات تو نے مجھ سے دوبارہ کی, پتھر مار مار کے تیری جان نکال دوں گا. تو میرا کاروبار خراب کرتا ہے, میں خدا بیچتا ہوں, تجھے کیا ہے؟ میں ایرا بیچتا ہوں, تجھے کیا ہے؟ میں بت بنا کر بیچتا ہوں, تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو یہ کہاں سے سیکھ کر آیا ہے؟ ماروں گا پتھر, چلا جا یہاں سے. وہ میرے اگر کوئی ساڈے وچوں ہوے نا, وہ میرے پیراں تے ہاتھ لا دے, اساں یہ ناراض تھی گئے ہو, ناراض تھی گئے ہو. میں تھی میں گال کیتی ہے, منے دو تاری مرضی نہ منے دو, میں تو پتر ہاں پیو ہے. جو اے ارادہ ہوئے نا بھی اے مڈی تو کھاون دی ہے, گھر بیٹھے بیٹھے آرام نہ لاندی ہے. مگر یہ خلیل تھا, ابراہیم علیہ السلام تھا.
فوراً فرما دیا لو ابا اتنی بات آپ نے کہہ دی قال سلام علیک، گھر بار کی پرواہ نہیں، مجھے کچھ لینا تم سے نہیں، میں تیری جاگیر نہیں چاہتا، میں تیرا کمایا ہوا مال نہیں چاہتا، میں شرک کی لعنت کی کمائی کھانا نہیں چاہتا۔ قال سلام علیک، نہ پھر ابا میرا سلام لے، میں چلا۔ ایک دکھ اٹھا، گھر دشمن بن گیا، گھر بیری بن گیا، گھر والوں نے کڑوی نگاہوں سے دیکھا، نکال دیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی قدم قدم پہ آزمائش ہوئی، قدم قدم پہ امتحان ہوا، دعا کیا کرو اللہ ہمیں آزمائش سے بچائے۔ ہاں میں اور تو امتحان کے قابل نہیں ہے، اگر امتحان آ گیا پلے کچھ نہیں ہے۔ میں تو اس جوان کا ذکر خیر کر رہا ہوں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، میں نے اپنے خلیل کو بار بار آزمایا، امتحان کے پرچے بار بار دیے، بار بار امتحان کے موڑ پہ لایا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَتَمَّهُنَّ، میرا خلیل ہر پرچے میں کامیاب، ہر امتحان میں کامیاب۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ فرماتے ہیں تبھی تو میں نے سارے جان کا اپنے خلیل کو امام بنا دیا۔ تمام لوگ میلے پہ جایا کرتے تھے، عرس میں جایا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہنے لگے جیسے آپس میں نوجوان ہوتے ہیں، آج ایک فلم دیکھنے جائے 10 کو ساتھ لے جاتا ہے، ایک جوا کھیلنے جائے 10 کو اور جواری بنا لیتا ہے، ایک زنا کرنے کے ارادے سے چلے 4 کو اور ساتھ لے کے چلتا ہے۔ اور میں تم میں سے کھڑا کر کر کے پوچھوں تو تم 0 میں جواب دو گے۔ کون سا وہ نمازی ہے جس نے دوسرا نمازی بنایا، جس نے تیسرا نمازی بنایا، جس نے چوتھا نمازی بنایا؟ نیکوں کا یہ حال ہے اور بدوں کا یہ حال ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہنے لگے آ جا میلے میں، آ تجھے عرس پہ ہم لے کے چلے۔ فرمایا قال انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، میں نہیں جاتا، میں تو بیمار ہوں۔ کیا مطلب؟ تم جو وہاں جا کر کرتے ہو اور کرنے جا رہے ہو، تمہیں دیکھ دیکھ کر میری تو روح تکلیف میں ہے، میرا تو دل تکلیف میں ہے، میں تو اتنا پریشان ہوں جس کی انتہا نہیں، الٹا تم مجھے ساتھ لے جانا چاہتے ہو۔ وہ سارے اپنے کہیں اور چلے گئے۔ انہوں نے جو بت خانہ بنا رکھا تھا، 360 بت رکھے ہوئے تھے، 360، یہ ابراہیم علیہ السلام کی مورتی، یہ اسماعیل علیہ السلام کی مورتی، یہ فلانے کی مورتی، یہ فلانے، ان سے پہلے جو بزرگ تھے ان کی مورتی بنا رکھی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بزرگوں کی۔ ابراہیم علیہ السلام اس بت خانے میں جا گھسے اور کلاڑا ساتھ لے گئے۔ وہ جتنے خدا بنا کر انہوں نے کھڑے کر رکھے تھے، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کا کان کاٹ دیا۔ یہ قرآن میں ذکر ہے، قرآن میں کبھی سمجھو کہ کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے۔ اگر یہ اچھی ہے سچی ہے تو اللہ کے قرآن میں ہے، تیرا میں ذمہ وار نہیں، تجھے بری لگتی ہے لاکھ لگے، تجھے اللہ کا قرآن نہیں وارا کھاتا، میں اس کا ذمہ وار نہیں، تو میرا ذمہ وار نہیں، میں تیری خبر کا ذمہ وار نہیں۔ آئے لوگ واپس گئے بت خانے میں، سارا باتوں کلام بچا ہوا، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا سر نہیں، کسی کا کان نہیں، کسی کا ناک نہیں۔ وہ سارے اکٹھے ہو گئے، بڑے بڑے چودھری، نمبردار، بڑے بڑے رئیس، کونسلر اکٹھے ہو گئے، سارے اکٹھے ہو کے کہنے لگے بھائی تجسس کرو، تحقیق کرو، اندازہ لگاؤ یہ کام کون۔ 97 سپارے کا 5واں رکوع کا ترجمہ دیکھنا جا کر، اللہ نے قرآن مجید تمہارے گھروں میں رکھے ہیں، پڑھو نہ پڑھو، مان لو نہ مان لو، تمہاری مرضی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا بات ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ کہ جی ہم تو چلے گئے سارے عرس پہ، سارے میلے میں تشریف لے گئے تھے ہم،
پیچھے پتہ نہیں یہ حرکت کون کر گیا. سارے قوم کہتی ہے تیرا یہ کام ہے. کہنے لگے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا وہ جو ہمارے خدا ہیں حاجت روا ہیں مشکل کشاں ہیں ہماری بگڑی بنانے والے ہیں, کسی کا ٹانگ نہیں ہے کسی کی لات نہیں ہے کسی کا ہاتھ نہیں کسی کا پیر نہیں کسی کا ناک نہیں, یہ تو سارا ادم میں ہمارا تو بالکل کام خراب ہو گیا. انہوں نے کہا پھر اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے, آؤ چلتے ہیں تمہارے اس بت خانے میں. ابراہیم علیہ السلام سارے کو اکٹھے کر کے لے گئے. آ جاؤ چودھریوں, آ جاؤ نمبرداروں, رئیسوں آ جاؤ, کونسلروں آ جاؤ, بڑے بڑے چیئرمینوں آ جاؤ. ابراہیم علیہ السلام لے کے جب وہاں چلے گئے اور وہ جو کلاڑا تھا نا ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بڑا جو خدا بنا رکھا تھا اس کے کندھے پہ رکھا ہے. یوں دیکھ داکھ کے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ بھی پھر رہے تھے نا بت خانے میں. ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگا دی آ جاؤ چور مل گیا, آ جاؤ مل گیا, آدمی مل گیا, بندہ مل گیا, ڈاکو مل گیا جس نے ان کو مارا, قاتل مل گیا, چور مل گیا. انہوں نے کہا جی کہاں ہے کہاں ہے کہاں, کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے؟ انہوں نے کہا یہ دیکھو نا جس کے کندھے پہ کلاڑا رکھا اسی نے مارا سب کو, سب کا تختہ اسی نے چایا ہے, اسی نے بربادی کی ہے. کلاڑا جو اس کے پاس ہے سب کے لاٹ پاؤں اسی نے توڑے ہیں. پوچھو اس سے کیوں کیا اس نے ایسا؟ یہ جو شرک کرنے والا ہوتا ہے نا اس کے منہ پہ لعنت بھی برستی ہے پر مانتا پھر بھی نہیں. قرآن کا ایک لفظ ہے توجہ کرو, ثم نکسوا علی رؤوسہم, ثم نکسوا علی رؤوسہم. اس کا ترجمہ ماحول کے مطابق یہ ہے یوں مٹی اٹھا اٹھا کے اپنے سر پہ گھیرنے لگے, ہائے ہائے, اور پھر کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. او ابراہیم یہ تو بھی جانتا ہے ہم بھی جانتے ہیں سارے جہان کو پتا ہے یہ بولا نہیں کرتے, یہ بولنے والے نہیں, یہ ان کو نفع نقصان کا پتہ نہیں چلتا, یہ کیسے بتا سکتے ہیں کس نے مارا کس نے توڑا. ابراہیم علیہ السلام تو یہی بات کہلوانا چاہتے تھے نا, دوڑ لگ گیا. فرمایا او ظالمو تم خود کہتے ہو یہ بولتے نہیں, یہ سنتے نہیں, یہ دیکھتے نہیں, یہ نفع نقصان کے مالک نہیں, پھر قال افتعبدون من دون اللہ, نفع نقصان کے مالک نہیں, بولتے نہیں, سنتے نہیں, دیکھتے نہیں, جانتے نہیں, پھر تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو, ان کے آگے سر کیوں جھکاتے ہو, ان کو اپنا کارساز کیوں مانتے ہو, ان کو اپنی بگڑی بنانے والا کیوں سمجھتے ہو؟ تم تمام کے تمام جھوٹے ہو, تمہارا عقیدہ غلط ہے. ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله. خدا کے سوا تم ان کی عبادت کرتے ہو, یہاں لا کر تم دیگیں تقسیم کرتے ہو, نظر نیاز یہاں لا کر کے چڑھاتے ہو غیر اللہ کے نام پر. مگر پھر بھی پیغمبر سے گفتگو ہو رہی ہے, خلیل اللہ سے بات چیت ہو رہی ہے, ہار بھی گئے, مار بھی کھا گئے, مان بھی گئے کہ یہ نہیں بولا کرتے, مگر قرآن پھر بھی کہتا ہے کہ کھڑے ہو گئے, سارے کھڑے ہو کہنے لگے قالوا حرقوا. کھڑے ہو بیٹھے گئے, کھڑے ہو جاؤ سارے, تمام کے تمام کھڑے ہو جاؤ. کیا کرو؟ جلاؤ اسے ابراہیم کو. وانصروا آلہتکم, امداد کرو اپنے خداؤں کی, اپنے خداؤں کا تعاون کرو, اپنے خداؤں کی حفاظت کرو, اپنے خداؤں کو بچانے کے لیے اس کو جلاؤ. قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. اگر تم کچھ کرنے والے ہو کھڑے ہو کر کرو, جلدی ختم کرو ورنہ اور اس کا کوئی ساتھی بن جائے گا. بادشاہ ایسا ہی تھا, پبلک ساری ایسی تھی, اکیلا خلیل ہے, اکیلا اللہ کا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام. پر پیغمبر کا حوصلہ بڑا ہوتا ہے, پیغمبر کا حوصلہ بڑا ہوتا ہے, اس لیے اس کے دل پر خدا اپنا ہاتھ رکھتا ہے. پیغمبر کے دل سے
بھول چوک کا غلط ارادہ، برائی کا ارادہ نہیں گزر سکتا. چیخا تیار کر لی، ہزاروں من ایندھن لکڑ جمع کر کے آگ لگا دی، شولے بنا لیے، پنگوڑا بنایا، ابراہیم علیہ السلام کو پنگوڑے میں بٹھا کر اور دے کے جھٹکا چیخا کے بیچ میں پھینک دیا، دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا، کولوں اور شولوں میں پھینک دیا. مگر خلیل تو خلیل ہے نا. فوراً فرشتہ آیا بارش برسانے والا. ابراہیم علیہ السلام مجھے حکم دو، میں بارش برساؤں، اس آگ کو بالکل ختم کر دوں، اسے ٹھنڈا بنا دوں. خلیل کا کمال ہے، کمال ہے خلیل، واہ 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 واہ، قربان جاؤں. یوں فرمایا تو خود آیا یا اللہ نے بھیجا ہے؟ فرشتے سے خلیل پوچھ رہے ہیں آپ خود آئے ہیں یا اللہ نے بھیجا ہے؟ کہ نہیں، تیرا آگ میں جلتا ہوا دیکھنا مجھے دکھ لگا، میں خود آیا ہوں. فرمایا پھر ایک اور بات پوچھ لی خلیل نے فرشتے سے کہ میرا یہ جو حال ہے، میرا جلیل رب جلیل جانتا ہے، اس کو پتا ہے میرے حال کا؟ فرشتے نے کہا وہ تو بالکل دیکھ رہا ہے، وہ تو بالکل دیکھ رہا ہے، تیرے حال سے اچھی طرح واقف ہے. ہائے خلیل کیا قربان جاؤں تیری توحید پرستی پہ. کہنے لگا پھر خلیل جانے رب جلیل جانے تو درمیان میں کیوں آ گیا؟ تیرا کیا کام درمیان میں؟ ہوا چلانے والا فرشتہ آ گیا، مجھے حکم دو، اجازت دو، میں ایسی ہوا چلاؤں ساری آگ ہوا میں اڑ جائے گی. پوچھا اللہ نے بھیجا کہ نہیں خود آیا ہوں. کیوں آیا تو؟ کہ خلیل پریشان ہے، آگ میں پڑا ہے. فرمایا میرا حال میرے رب کو معلوم ہے کہ ہاں معلوم ہے. فرمایا پھر خلیل جانے رب جلیل جانے تجھے بیچ میں کیا ملتا ہے، تو ایک طرف ہٹ جا. ہزاروں من لاکھوں ٹن آگ، ادھر سے آواز آتی ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. آگ میرے خلیل پہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. تکلیف دینے والی ٹھنڈ بھی نہ بنے کہ میرے خلیل کو تکلیف نہ پہنچے. آواز آئی آگ ایک بال کا کنارہ بھی اگر میرے خلیل کا جل گیا میں تجھ سے حساب لے لوں گا. آگ بھی اللہ کی مخلوق ہے، چھری بھی اللہ کی مخلوق ہے، پانی بھی اللہ کی مخلوق ہے، سارا جہان اس کی تابعداری. ایک ذرہ برابر اللہ کے حکم کے سوا کوئی چیز اس کے خلاف نہیں کرتی. ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو گلزار بنا دیا. وہ پھر دیکھ کر حیران ہو گئے کہ لو جی آگ میں سے بھی بچے ہوئے چلے آ رہے ہیں. انہیں پتہ نہیں نا کہ بچانے والا اور ہے، مارنے والا بچانے والا وہ اور ہے. فرمایا لا الہ الا هو یحیی و یمیت. زندہ کرنے والا وہ، مارنے والا وہ، بیماری دینے والا وہ، تندرستی دینے والا وہ، امیر کو فقیر بنانے والا وہ، فقیر کو بادشاہ بنا کر تخت شہنشاہی پہ بٹھا دینے والا وہ. سارا نظام اللہ فرماتے میرے ہاتھ میں ہے، کسی کے اختیار میں نہیں. اسی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کے لیے یہ عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے اور اللہ کا قرآن پھر یاد دلاتا ہے میں تیرے گھر میں خاموش چپ چاپ بند پڑا ہوں، مجھے اٹھا کر دیکھ مجھ میں کیا ہے، میرا تقاضا کیا ہے، میرا مطالبہ کیا ہے، میرا تجھ سے کیا مطالبہ ہے، میں تجھ سے کیا چاہتا ہوں. قربانی پہ قربانی خلیل اللہ نے دی. گھر سے بے گھر، وطن سے بے وطن، قوم سے بے قوم، کوئی بھی ساتھ نہیں، اکیلا خلیل دھکے کھاتا ہے. اتنا جلیل القدر پیغمبر ہو کے پریشانیوں میں وقت گزر رہا ہے، دکھوں سے وقت گزر رہا ہے. آج قرآن کریم جا جا سورت میں رکو میں ابراہیم 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 علیہ السلام، اللہ کا اتنا برگزیدہ پیغمبر، سینکڑوں جگہ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے، بیٹے کا نام آتا ہے اسماعیل علیہ السلام کا. ان کو بھی خدا کہتا ہے انہو کان صدیقا نبیّا، وہ بھی میرا سچا پکا ٹھکا نبی تھا. پیغمبروں کو خدا سچا کہتا ہے. میری تیری زبان قیامت کے دن حدیث پاک میں آتا ہے جھوٹ بولنے والوں کے منہ میں قیامت میں زبان رہے گی ہی نہیں، زبان منہ میں ہوگی ہی نہیں. کیا کریں گے ہم اس وقت، کیا چیز ہمارے کام آئے گی؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا قرآن مجید جا بجا ذکر خیر کرتا ہے.
फिर हर अल्लाह वाले ने कुर्बानी दी, अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी, सारे पैगंबर, सारे रसूल, सारे नबी, सारे सहाबा, तमाम के तमाम कुर्बानी कर अल्लाह के अहकाम को चले गए। आज कम से कम इतना अहद तो कर लो, जिसने एहराम बांध रखा है हज का और बैतुल्लाह में पहुंचा हुआ है, उनके लिए हुक्म है एहराम बांधने के बाद सर के, दाढ़ी के, मूछ के बाल न कटाएं, नाखून न कटाएं, ज़ेब और ज़ीनत का कोई इंतजाम न करें, दीवानों वाली जिंदगी बनाएं। इस उम्मत पे अल्लाह का कितना बड़ा करम है, कितना बड़ा एहसान है, कितनी बड़ी मेहरबानी है, कितनी बड़ी बंदा नवाजी है कि फरमाया लोगों तुम इन हाजियों की, इन आशिकों की, इन दीवानों की, इन मस्तानों की, इन मेरे बैतुल्लाह में चक्कर मारने वालों की, यहाँ झोली फैलाकर मांगने वालों की तुम घर बैठे नकल करना तुम्हारा काम है, और घर बैठे इन जैसी दुआएं तुम्हारा कबूल करना ये मेरा काम है। जिसने कुर्बानी करनी है वो चांद नजर आने के बाद कुर्बानी करने तक बाल न कटाए, नाखून न कटाए, शेब न बनवावे, न खत बनवावे, न लिफाफा बनवावे। खत तो बनता है दाढ़ी वाले का, और जो औरत वाला मुंह बनवाता है वो एक लिफाफा होता है, न मूछ, न दाढ़ी, न लेना न देना, दुपट्टा सर पे उड़ा दो, पता ही नहीं जाना है कि रन ने। सैयद ताउल्लाह शाह साहब बुखारी सबका जो रहमतुल्लाह अलैह बार मर्तबा ज़राफत के तौर पर वाद में फरमाया करते थे कि एक आदमी अपने बाप के, एक बच्चा अपने बाप के पास सोया हुआ था, बच्चे की रात को जो आंख खुली ना तो मुंह पे हाथ फेरा तो उसकी तसल्ली हो गई भी अम्मा है। अब वो छाती पे हाथ फेर रहा है, दूध की जगह तलाश कर रहा है। इन दिनों में जो नकल करे आदमी और रोवे कि काश मैं भी बैतुल्लाह में होता, मैं भी खाने काबा में पहुंचा हुआ होता, मैं भी एहराम बांध कर मीना की तरफ जाता, मैं भी तेरे दरबार में लब्बैक लब्बैक की सदा बुलंद करता, मैं भी मुज़दलिफा में तेरे दरबार से माफी मांगता, मैं भी अरफात में क़यामत वाले मैदान में खड़े होकर क़यामत से पहले तुझसे माफी मांग कर तुझे राजी कर लेता। कुर्बानी करो जिस पे वाजिब है, फर्ज है, यूं जान नहीं छूटेगी। टैक्स 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 सुन करके तो तुम्हारे कान खड़े हो रहे हैं, अल्लाह के हुक्म के सामने कोई बात नहीं। खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की अल्लाह तबारक व तआला ने अदाओं से इतना प्यार किया कि इस उम्मत को भी हुक्म दे दिया तुम भी वो इसी तरीके से जिंदगी गुजारो, वही मेरी तौहीद परस्ती करो, मेरी जात को मुश्किल कुशा मानो, मेरी जात को हाजत रवा मानो, मुझसे ही मांगो, मैं ही तुम्हारी झोली भरूंगा, मैं ही तुम्हारे खजानों को। आपने मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ रहमतुल्लाह अलैह का मौजू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का समाअत फरमाया। इंशाअल्लाह नए बयान के साथ फिर हाजिर होंगे। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नए दोस्त, और कमेंट में हमें बताएं। जज़ाकल्लाह वीडियो देखने का, अल्लाह आपको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम।